ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو باہر نکال لیا۔ اور پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شادی کا ایک بیڑا جا رہا تھا بارات والا، 12 سال کے بعد وہ ڈوب گیا تھا سمندر میں ڈوبا رہا۔ کتنے سال ڈوبا رہا؟ 12 سال سمندر کے پانی میں ڈوبا رہا۔ 12 سال کے بعد پیر صاحب نے اس کو پار کر دیا۔ 12 سال کے بعد جو ڈوبے ہیں ان میں کیا بچا؟ اچھا، پھر پیر صاحب کو کیسے پتا چلا بھئی یہاں جو ہے نا جو بیڑا تھا، جو کشتی تھی وہ ڈوب گئی؟ انہوں کو کس نے کہا؟ اور نہیں جی، وہ جو ڈوبے تھے نا انہوں نے کہا تھا یا غوث اعظم۔ ٹھیک ہے، جب انہوں نے یا غوث اعظم کہا تو یہ آواز پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک کیسے پہنچی؟ فون تو تھا نہیں، اور کوئی ذریعہ بتاؤ۔ پھر جب پیر صاحب آئے اس کشتی کو پار کرنے کے لیے، وہ سمندر کے اندر کس بحری جہاز پہ گئے؟ آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی یہ بات، کسی مسلمان کے دماغ میں آنے والی یہ بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی مانتے۔ دلیل کیا دیتے؟ وہ کہتے ہیں بہت ساری ایسی باتیں قرآن مجید میں ہیں جن کو دماغ نہیں مانتا، جن کو عقل نہیں مانتا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اس پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ بھئی اصحاب کہف تھے، 15واں پارہ سورۃ کہف، اللہ تعالیٰ نے 309 سال اصحاب کہف کو غار میں سلا دیا، نیند آ گئی۔ 309 سال کے بعد وہ اٹھے اور انہوں نے کہا، کسی نے کہا آدھا دن ہوا ہے، کسی نے کہا 1 دن ہوا ہے، اسے کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ ممکن ہے کہ 309 سال بندہ سو سکتا ہے؟ وہ مان لیتے ہو، یہ نہیں مانتے ہو۔ مقابلہ دیکھو کیسے بھائی، وہ ہم اس لیے مانتے ہیں، وہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو وحی دے کے ہمارے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ ہمیں ہمارے نبی نے کہا ہے جب ہمارا نبی ہمیں کوئی بات کہہ دے گا، وہ میری عقل میں آئے یا نہ آئے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا نا ابو جہل کو، ابو جہل نے کہا میں کہتا نہیں تھا تمہیں کہ نعوذ باللہ حضور جھوٹ بولتے ہیں، اب دیکھو آج نایا شوجا چھوڑ دیا ہے کہ میں راتوں رات معراج کر کے آ گیا ہوں، مسجد اقصی بھی گیا ہوں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، سدرۃ المنتہی، پھر واپس بھی آ گیا ہوں۔ ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کو یہ بات کس نے کہی ہے؟ اس نے کہا ابو جہل نے، میں خود اپنے کانوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے آ رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر اللہ کے نبی نے کہا ہے تو پھر سچ ہے، پھر کیا ہے؟ پھر سچ ہے۔ حضور نے کہہ دیا ہے 309 سال، حضور کہہ دیتے 3,09,000 سال، تو کیا تھا؟ سچ۔ قرآن کہہ دے کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، 100 سال کے بعد ان کو اٹھایا، بیت المقدس ویران تھا، جب 100 سال بعد اٹھے آباد تھا۔ قرآن نے کہا ہے آمنا و صدقنا، آمنا و صدقنا، قرآن نے کہا ہے سچ ہے، حضور نے کہا ہے سچ ہے۔ اگر یہ بیڑے والی بات قرآن میں آ جائے، اگر یہ کشتی والی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے واقعات کی خبر دی ہے، دجال آئے گا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، یہ ملک یوں بن جائے گا، فلاں ملک یوں بن جائے گا، ساری نشانیاں بتائی ہیں۔ اگر حضور ان نشانیوں میں یہ کہہ دیتے کہ میرے بعد ایک اللہ کا نیک بندہ ہی آئے گا، وہ اتنا بڑا کارنامہ دکھائے گا، 12 سال کے مرے ہوئے بندے جو پانی میں غرق ہو گئے ہیں وہ انہیں زندہ کر دیں گے، یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ لیکن کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن آج کے مسلمانوں نے اس کے اوپر اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ اب ان کی یہ جھوٹی کرامات سنا سنا کے سادہ مسلمانوں کو خراب کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور کیا جا رہا ہے۔